اور امام ربانی حضرت شخص بالکل اور تاریخانات کو نقطہ یقین عقل ہر لحظہ تغیر پذیر ہے اور صرف ایمان ہی کی وہ دولت ہے جو انسانیت کو شرف تکمیل بخشتی ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں مقصود آن اس کے بنسبت معتقدات یقینی و اطمینان یقین مقصود آن است که به نسبت معتقدات یقینی و اطمینانی حاصل کنند که هرگز به مشکک زوال نگردد یا به تشکیک به ایراد شبه باطل نشود چه جا استدلال بے تمکین بود الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے کام میں یقین کا ایسا درجہ حاصل ہو جائے کوئی شک ڈالنے والا اس میں تزلزل نہ پیدا کر سکے، یعنی مقصودان اس کے بنسبت معتقدہ یقینے و اطمینان حاصل کنند لوگ کہ ہرگز بمشکک زائل نہ گردد، ایسا یقین جو کسی تشکیک سے زائل نہ ہو کیونکہ وہ حق پر مبنی ہے، دلیل پر مبنی ہے، دلیل بے ایراد شبہ یعنی بے ایراد شبہ باطل نہ شبہ، یعنی جس شبہوں کی بنیاد پہ وہ اس باطل کی طرف نہ لوٹ جائیں۔ استدلال محض کے پاؤں بہت کمزور ہے، شک اس تزلزل اور کسی شبہ سے اس کی عمارت گر پڑے۔ استدلال محض کے پاؤں بہت کمزور ہوتے ہیں اور استدلال کا عادی کسی پر ٹھہر نہیں سکتا، یہ محض اللہ کا ذکر ہے جو اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ بے ایراد شبہ باطل نہ چے جا استدلال بے تمکین بود چے جا استدلال بے تمکین بود، استدلال جو ہے استدلال محض یعنی عقل محض جو ہے اس کی بنیاد پہ ماورائی امور میں جو استدلال ہے وہ بے تمکین ہے، فاؤنڈیشن لیس، اس کی بنیاد جو ہے وہ ظن و تخمین ہے، اس کے برعکس جو ذکر اللہ جو وحی الہی ہے اس کی بنیاد جو ہے مشاہدہ حق ہے، اور پیغمبر پر وحی آتی ہے اس کو یقین ہوتا ہے، جیسے کہ امام رازی نے فرمایا پیغمبر کے پاس جب وحی آتی ہے تو وہ یقین حاصل کرتا ہے کہ حق ہے مختلف طرح سے، جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے وہ بار بار آتی ہے تو اس یقین کی بنیاد پر اس کے ارد گرد جو یقین ہوتا ہے اس یقین کی برکت سے ان کو یقین حاصل ہوتا ہے، اور جن تک وہ نہیں پہنچا تو وہ کیونکہ اللہ نے وہ الفاظ قرآن مجید کے معجز بنائے تو وہ لوگوں کو اگر وہ صدق دل سے قرآن کی طرف متوجہ ہوں تو ان کو وہ یقین حاصل ہو جائے۔ اس یقینیابی کے لیے مذہب کی شدید ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ سرچشمہ ہدایت پر قرآن کے آب زلال سے زیادہ نتھرا ہوا پانی اور کسی گھاٹ پر میسر نہیں آتا، بس قرآن کی اشد ضرورت ہے، اور یہی وہ نور ہے جس کی روشنی کی راہیں معین ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ دلیل یہ ہے، دلیل یعنی اگر فارملی اس کو لکھنا چاہیں تو یہاں حضرت کی دلیل یہ ہے کہ انسان کو ماورائی امور میں یقینی علم کی ضرورت ہے، کہ انسان جو ہے ظن و تخمین کی بنیاد پہ جو ہے اس کائنات میں زندگی گزارے گا تو اطمینان کا شکار ہوگا، کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوگا، اسے کیا کس لیے آیا اس میں، تو اس لیے یقینی علم چاہیے، یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ اتنا ہے معاملہ ہے یقینی علم کی ضرورت۔ ہم تجربہ کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ پانی کس طرح انسان جو ہے گھر بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کا وہ تفصیلی علم نہیں بھیجا کیونکہ انسانی عقل میں اس کی صلاحیت ہے، لیکن جس چیز کی صلاحیت نہیں ہے اس کا علم بھیجا انسان کے ماورائے میں۔ دوسرا یہ عقل وہ فراہم نہیں کر سکتی، اس کے دلائل بھی دیکھ لیا ہم نے، اور اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہدایت کی ضرورت ہے، اور جو محفوظ ہدایت ہے وہ قرآن ہے، تو کم از کم اس کو موقع تو دیں۔ تو یہ ایک پہلی دلیل ہے، خود مختلفی دلیل نہیں ہے لیکن زوردار دلیل ہے۔ اچھا اب دوسری جو دلیل دے رہا ہوں یہ عقل کی تحدید ہے، عقل کی ساری جو محسوسات کے ادراک پر نعمت ہے عقل، تو عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کے دو پہلو، ایک زیادہ تر فلسفی یہ کہتے ہیں عقل اطلاعات فراہم نہیں کرتی، وہ تنظیم کرتی ہے۔ تنظیم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو اس کو تصورات کے اس میں کے ذریعے اس کو منظم کرنا، اور دوسرا مختلف معلومات کے درمیان جو ربط ہے اس کو، تو اسی کو استدلال اور یعنی انفرنس کہتے ہیں، یہ عقل کا کام۔ عقل کی ساری جولانی محسوسات کے ادراک اور انہی سے نئے نتائج اخذ کرنے تک محدود ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ محسوسات کی بنیاد پہ اطلاع فراہم کرتی ہے، اور اطلاع کے بغیر جو عقل کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم اپنے گرد و پیش میں جو کچھ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس لیے مطلب ہمارے پاس محسوس سے اوپر اٹھ کے عقل کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے بعد غیر محسوس چیزوں کی اطلاعات نہیں ہے۔ اگر محسوس اطلاعات سے غیر محسوس اطلاعات کی طرف نتائج نکالنے کی کوشش کرے تو وہ بنیادی طور پہ ظن و تخمین ہی پہ مبنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ویریفیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ اگر ہم حواس کی دنیا میں ویریفیکیشن کا ذریعہ ہے کہ مطلب میں اگر دعویٰ کروں کہ درخت جو ہے سبز ہے تو بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ سبز ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ عقل اب غیر محسوس اور ماورائے محسوس چیزوں کے بارے میں دعویٰ کرے تو اس کو پبلک ویریفیکیشن کس طرح ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے۔ ہم اپنے ارد کے پیش میں کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں، عقل اسی میں اپنا تصرف کرتی ہے، اس سے احکام حاصل کرتی ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈ عقل کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ جدید فلسفے میں بھی، کانٹ کے فلسفے میں بھی یہ امر کے محسوس کی سرحد سے آگے کیا ہے عقل کے پاس، اس کا کوئی جواب نہیں، یا اگر وہ جواب دیتی ہے تو وہ ظن و تخمین پر مبنی ہے۔ وہ مقام ہے جہاں آ کر فلسفے میں پاؤں لڑکاتے ہیں عقل آ جائے، اللہ یہ کہ حقائق کو محسوس ہی پہ منحصر سمجھ لیا جائے، تو یہ مطلب
مادی فلسفیوں کا ہے، لیکن پھر جو ہے اگر آپ محسوس تک اس کو مرسر کر لیں تو محسوس کے بھی یعنی درجے ایسے ہیں کہ بہت سے اس کے درجات ہمارے یعنی ادراک سے باہر ہیں، کیونکہ وہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کہہ لیں محسوس سری پر منحصر ہے، لیکن یہ کہ یہ آپ کو کس طرح پتہ چلا، کیونکہ آپ کو دعویٰ کرنے کے لیے کہ محسوس ہی تک، محسوس کے آگے کوئی جہاں نہیں ہے، آپ کو ایک محسوس سے اوپر اٹھنا پڑے گا، تو ظاہر ہے یہ آپ نے ایک کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی مثلاً آپ نے یعنی آپ اگر کہیں کہ محسوس عالم ہی سارا عالم ہے اور محسوس کے ماوراء کوئی عالم نہیں، یہ دعویٰ کرنے کے لیے بھی آپ کو محسوس سے ماوراء جانا پڑے گا، ورنہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ محسوس سے ماوراء کوئی عالم، یہ ایک دلیل۔ تو یعنی اس دعویٰ کرتے ہوئے آپ تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف فلسفی نے یعنی پرانی دلیل ہے، کانٹ نے بھی اس کو دیا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کہ ہیگل اس کو اس دلیل کو رد کرتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ کبھی دلیل ہے، میں نہیں کر رہا کہ خود مکتفی ہے، ناک ڈاؤن آرگومنٹ ہے، لیکن کبھی دلیل ہے اور دوسری دلیلوں کے ساتھ مل کے اور کبھی ہو جاتی ہے۔ تو عقل کے پاس جواب نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں کا تمام فلسفے پاؤں لڑکھڑا گیا اور عقل عاجز ہو کر رہے گی، الا یہ کہ حقائق کو محسوس ہی میں منحصر سمجھا جائے۔ وہ ظاہر ہے کہ کوئی صاحب دانش اتنی بڑی غلطی کے ارتکاب کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی حقیقی صاحب دانش بنا، یعنی مطلب یہ کہ دانش کے دعویٰ داروں اور فلسفیوں نے ایسی دعوے کیے ہیں، بس اس سے چارہ نہیں کہ ہم اس چوتھے درجے ہدایت کا تجسس کریں۔ تو یہ دوسری دلیل آ گئی، ایک آذانی نظام ہدایت کا واضح الفاظ میں اقرار کریں، تو یہ امکان کا ثبوت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہدایت جو ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہے، لیکن یہ کہ اس کا امکان یہاں ثابت ہوا ہے، اور یہ علم کلام میں ہم امکان ہی ثابت کرتے ہیں زیادہ، اور اس کو وہی کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اب تو جان اور تیرا خدا جائے، اور تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو امام غزالی نے بھی کہی المستصفیٰ میں، مثلا علم کلام کی تعریف کرتے ہیں وغیرہ۔ اچھا جی، امام ربانی فرماتے ہیں، حضرت مجد فرماتے ہیں، چنانچہ طور عقل ورائے طور حس است، طور یعنی درجہ، طور عقل ورائے طور حس است، یعنی حس ہے اور عقل اس سے اوپر ہے، اور یعنی حس سے اطلاعات ملتی ہیں اور عقل جو ہے اس کو منظم کرتی ہے، استدلال کرتی ہے نہ۔ تو چنانچہ طور عقل ورائے طور حس است، کہ آنچہ بحس مدرک نہ شود عقل ادراک آمین ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حس سے ہم درخت دیکھتے ہیں، لیکن عقل جو ہے تصور ایبسٹریکشن کے ذریعے یا اور کسی بھی ذریعے سے، فلسفیوں اس میں بڑا اختلاف ہے، تجرید کے ذریعے یا دوسرے ذریعے، وہ درخت کا جو عمومی تصور ہے وہ ظاہر ہے حس سے تو نہیں آتا، وہ عقل دے گی۔ اسی طرح نتائج اخذ کرنا، یعنی مطلب الف سے بے اور بے سے جیم کا، یہ حس کا کام نہیں ہے، یعنی انلیس اٹس ویری بیسک، تو اس میں ایسوسیشن جو ہے سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں تو وہ سارے جو ہے عقل کرتی ہے، اس میں حس کا کوئی دخل نہیں، وہ ایبسٹریکٹ چیزیں، مجرد چیزیں۔ تو چنانچہ طور عقل ورائے طور حس است، کہ آنچہ بحس مدرک نہ شود عقل ادراک آمین نماید، ہمچنین طور نبوت کا جذبہ ورائے طور عقل سے اوپر ہے، آنچہ بے عقل مدرک نہ شود بتصور نبوت درک میں آیا۔ یعنی امام ربانی کا یہاں جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی حس جو ہے آپ کو اطلاعات فراہم کرتی ہے مادی عالم کے، عقل جو ہے جو مجرد عالم ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات، اگر اس کو معلومات کہیں، مثلا تصورات کی تخلیق کرتی ہے تجرید کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، اس میں فلسفے کے اختلاف ہے۔ تو حس جو کرتی ہے وہ عقل نہیں کر سکتی، اور عقل جو کرتی ہے وہ حس نہیں کر سکتی۔ عقل کیا کرتی ہے؟ تصورات بناتی ہے، استنتاج کرتی ہے، استدلال کرتی ہے۔ تو یہ عقل کا پہلا درجہ حس کا ہو گیا۔ تو جو حس نہیں کر سکتی وہ عقل کرتی ہے، جو عقل کر سکتی ہے وہ حس نہیں کرتی۔ اسی طرح نبوت کا درجہ اس کے بعد ہے۔ تو عقل جو ہے حس کی بنیاد پر جو معلومات ہوتی ہیں اس کو منظم کرتی ہے، اس سے استدلال کرتی ہے، لیکن عقل کا کوئی ریچ یا اس کی وسعت جو ہے عالم ماوراء میں نہیں ہے، یعنی عالم مادی سے اوپر جو عالم ہے، تو اس میں پھر آپ کو وہی کی ضرورت ہے، نبوت کی ضرورت ہے۔ تو یہ امام ربانی کا جو ہے استدلال ہے۔ اور یعنی عقل کی عدم وصولی یا عدم استطاعت ادراک عالم ماوراء، اس میں یہ کہاں سے تھوڑی ملتی جلتی ہے، اس لیے عالمیہ کو جب انہوں نے مجدد صاحب پہ اپنی کتاب لکھی، اس میں تھوڑی غلط فہمی ہوئی، کیونکہ کانٹ یعنی یہ تو کہتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے، اور عقل کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہے، اور عقل کی نارسائی کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہے یہاں، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ یعنی ڈنڈی مارتا ہے آگے، اور وہ پھر عقل کی مطلق العنانیت کو دوسرے طریقوں سے ثابت کرتا ہے۔ تو وہ عالمیہ نے نہیں، کیونکہ فلسفی تو نہیں تھے، تو نہیں پڑھا، تو وہ سمجھے کہ امام ربانی جو کہہ رہے ہیں وہ غزالی جیسی بات ہے، لیکن یہ کہ غزالی کانٹ والی بات ہے، لیکن کانٹ جو کہتا ہے اور امام ربانی جو کہتے ہیں اس میں بہت فرق ان معنوں میں ہے کہ کانٹ صرف ادھوری بات کرتے ہیں، وہ عقل کی نارسائی ان معنوں میں تو کہتا ہے، لیکن پھر وہ ڈنڈی مارتا ہے، اور پھر وہ یہ ہے کہ وہی کا ظاہر ہے، وہ قائل وہی کے بارے میں اس کا بالکل مختلف رویہ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہی کو جو ہے عقل کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ عقل جو ہے حقیقت کا
آبجیکٹیو ادراک کر سکتی ہے، تو وہی جو ہے یہ سبجیکٹیو ہے، یعنی نفسی چیز ہے، تو نفسی چیز پر جو ہے یقین نہیں ہو سکتا. تو یعنی اس کی مشہور کتاب اللہ بھلا کرے، اس کا نام ہی یہی ہے، ریلیجن ود ان دا باؤنڈ آف ریزن، جو اس کے انگریزی ترجمے کا نام یہی ہے میرا خیال ہے، ریلیجن ود ان دا باؤنڈ آف ریزن. تو امام ربانی وہ بات نہیں کر رہے ہیں، امام ربانی کہہ رہے ہیں کہ حس جو ہے وہ محدود ہے، اس لیے اس کو عقل کی ضرورت ہے، اور عقل محدود ہے، اس لیے اس کو وحی کی ضرورت ہے. یہ امام ربانی. اچھا جی، تو چنانچہ طور عقل ورائے طور حس است کہ آنچے بحس مدرک نشود عقل ادراک کے آمین معاہد ہم چنی طور نبوت، یعنی طور وحی ورائے طور عقل است آنچے عقل مدرک آنچے با عقل مدرک نشود بتوسل نبوت در درک می آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح ہدایت کے آگے آگے ہدایت عقل کا درجہ ہے، جس طرح ہدایت حس کے آگے آگے ہدایت عقل کا درجہ ہے کہ جن چیزوں کا ادراک حواس نہیں کرتے عقلوں نے بھی پا لیتی ہے، گویا محسوسات میں تصرف کرنے سے ہوتا ہے. اس طرح ہدایت عقل کے آگے ہدایت نبوت کا درجہ ہے کہ جس بات کو ہم عقل سے دریافت نہیں، عقل سے مراد محض عقل کی بنیاد، اسے نور نبوت کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. حاصل ان کہ عقل کا دائرہ اپنی پوری وسعت کے باوجود پھر بھی محدود ہے، اور انسان کی ارتقاء کی سرحدیں معین نہیں. پس اس ارتقاء کے لیے ہدایت عقل سے آگے اور چوتھے درجے کی ضرورت ہے. اندرین صورت ضرورت وہی سے چارہ نہیں، تو ضرورت قائم ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت تو قائم ہے لیکن ہے نہیں، تو اسی پہ گزارا کرو. یہ لادریوں کا قول ہے، یعنی نیتشے وغیرہ کے، کہتا ہے کہ انسان کی مردانگی اسی میں ہے کہ بغیر سہاروں کے جو ہے وہ زندگی گزارے. لیکن ظاہر ہے کہ اہل حق کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی کی احتیاج ہے اور وہی موجود بھی ہے حق. اندرین صورت ضرورت وہی سے چارہ نہیں، اس کے بدولت انسانی ارتقاء لازوال ہے. اسی کی بدولت انسانی ارتقاء لازوال، یعنی مطلب یہ لازوال ان معنوں میں کہ مطلب یہ کہ